نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قبر میں عذابوں کی اقسام، یعنی قبر میں کس طرح کا عذاب دیا جائے گا اس کا بیان، اور انشاءاللہ آج اسی کے بارے میں بات کیا جائے گا۔ گنہگار آدمی قبر میں انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد گنہگار آدمی کو پہلے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ جنت دکھانے کے بعد گنہگار آدمی کو جہنم میں اس کی قیام گاہ دکھائی جاتی ہے۔ اسلام کے بارے میں جس شک و شبہ میں رہتے ہوئے گنہگار آدمی نے زندگی گزاری تھی، قیامت کے روز اسی شک و شبہ پر اسے اٹھنے کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنہگار آدمی جب اپنی قبر میں اٹھا کر بیٹھایا جاتا ہے تو بہت گھبرایا ہوا اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے، تم دنیا میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا وہی کچھ میں بھی کہتا رہا۔ چنانچہ جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور جنت کی رونقیں اور اس کی دوسری نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے، دیکھ یہ ہے وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے محروم کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور وہ اس کا نظارہ کرتا ہے۔ جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے، یہ ہے تمہاری قیام گاہ، تو نے شک میں زندگی گزاری، شک پر ہی مرا اور انشاءاللہ شک پر ہی اٹھے گا۔ پھر اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کافروں اور منافقوں سے منکر نکیر بڑے اکھڑ اور غضبناک لہجے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد فرشتے لوہے کا گرز کافر اور منافق کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر مارتے ہیں، جس سے وہ بری طرح چیخنے لگتا ہے، جسے جن و انس کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے باغ میں گئے۔ وہاں آپ نے ایک آواز سنی جس سے گھبرا گئے اور دریافت فرمایا، یہ قبریں کن لوگوں کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دفن ہونے والی میت اگر کافر ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ کافر کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے، تو نے نہ تو خود عقل سے کام لیا اور نہ پڑھا یعنی قرآن۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کافر یا منافق کہتا ہے، میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بندہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، جہنم میں تیری جگہ یہ تھی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور کافر یا منافق منکر نکیر کے جواب میں کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میں
میں یہ وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، چنانچہ اسے کہا جاتا ہے تو نے سمجھا نہ پڑھا، یعنی قرآن و حدیث۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخ اٹھتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ اس کے پاس والی ساری مخلوق سنتی ہے۔ کافر کے لیے قبر میں آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے اور آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ کافر کی قبر میں جہنم کی طرف سوراخ کر کے اسے مسلسل جہنم کی آگ اور زہریلی ہواؤں کا عذاب دیا جاتا ہے۔ کافر کو قبر کی دیواریں شکنجے کی طرح بار بار اس شدت سے دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ کافر کو قبر میں لوہے کا گرز مارنے کے لیے اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے۔ طبرانی، حبان اور حاکم کی حسن روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو پسماندگان کے واپس آ جاتے وقت میت جوتوں کی آوازیں سنتی ہے۔ اگر مرنے والا کافر ہو تو عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے اور ایمان اور نیک عمل کی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ پھر عذاب کے لیے دائیں جانب سے آتا ہے تو ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ پھر بائیں سمت سے آتا ہے تو ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ پھر پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو ادھر سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ فرشتہ اسے کہتا ہے اٹھ جا۔ کافر خوف زدہ اور سہما ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتہ اسے پوچھتا ہے، جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا گواہی تھی؟ کافر جواب دیتا ہے کہ کون سا آدمی؟ اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ فرشتہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ کہتے سنا تھا، بس وہی میں بھی کہتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے شک میں تو نے زندگی بسر کی، اسی شک کی حالت میں مرا اور اسی شک کی عبرت ناک انجام پر انشاءاللہ تو اٹھے گا۔ پھر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے آگ، دوسرے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس نظارے کے بعد اس کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے اگر تو نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو تیری جگہ یہاں ہوتی۔ جنت کا یہ نظارہ اس کی ندامت اور ہلاکت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تکلیف دہ زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ پس کافر کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ قبر میں کافر کے لیے آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے اور آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ قبر میں کافر کو جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا کا عذاب دینے کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کھولا جاتا ہے۔ کافر آدمی کو قبر شکنجے میں اس شدت سے جکڑ لیتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر میں کافر کے پاس اس کے برے اعمال انتہائی مکروہ اور بدصورت انسانی شکل میں آتے ہیں جس سے کافر کے خوف اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کافر آدمی کو لوہے کے گرزوں سے مارنے کے لیے اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جس کے مارنے سے کافر کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جسے دوبارہ صحیح سالم بنا دیا جاتا ہے۔ فرشتہ پھر اسے مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ قیامت تک کافر اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مسند احمد کی حسن روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر آدمی کی روح جب اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں وہ شخص جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ہیں وہ کون تھے؟ کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے منادی کی آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے آگ کے بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا اسے آنے لگتی ہے، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں
دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدترین بدبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے انجام کی بشارت ہو، یہ ہے وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا ہی بھدا ہے، تو میرے لیے برائی لے کر آیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں۔ تب کافر کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بد شکل غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے رسوا کن اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کی بشارت ہو۔ کافر کہتا ہے کہ اللہ تجھے شر سے نوازے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے گندے اعمال ہوں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ٹال مٹول کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں ہر وقت تیار رہتا تھا، اللہ تجھے بدترین بدلہ عطا فرمائے۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرشتہ اسے بری طرح مارتا ہے، کافر ایک ہی ضرب میں یعنی ایک ہی مار میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یعنی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلی والی حالت میں لوٹا دیتا ہے، یعنی اس کا جسم صحیح سالم کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اسے دوسری دفعہ مارتا ہے تو کافر بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ قبر میں کافر کو ڈسنے کے لیے ایک ایسے سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ طبرانی کی حسن روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے تو لوگ واپس پلٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ تمہاری جوتوں کی آواز سنے گا، اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے جیسے بڑی بڑی ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور آواز بجلی کی گرج جیسی ہے۔ وہ دونوں اس کو بیٹھائیں گے اور سوال کریں گے کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا، اس کا نبی کون تھا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا تو کہے گا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس نبوت کے واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا الی آخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ پھر اسے کہا جاتا ہے یقین پر تو زندہ رہا، یقین پر تیری موت ہوئی اور یقین پر ہی تو اٹھے گا۔ اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے اور اگر مرنے والا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے ہو تو وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتا سنا اور میں نے بھی وہی بات کہی۔ اسے کہا جاتا ہے شک پر تو زندہ رہا، شک پر تیری موت ہوئی اور شک پر ہی تو دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس پر اس قدر زہریلے بچھو اور اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بچھو یا اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ وہ بچھو اور اژدہے اسے ڈستے رہتے ہیں اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کافر پر تنگ ہو جا، چنانچہ زمین اس پر اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جہنم میں بھی کافروں کو سانپوں اور بچھوؤں سے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے سانپوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک مرتبہ ڈسنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھچر کے برابر ہوگا اور اس کے ایک مرتبہ ڈسنے سے جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ قبر میں کافر پر 99 یعنی 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ پر 7 سر ہوتے ہیں،
یہ اژدہا قیامت تک کافر کو ڈستے رہتے ہیں۔ ابو یعلا اور ابن حبان کی حسن روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 35 میٹر تک فراخ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کی چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى إِلَى آخِرِهِ، یعنی اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں۔ یہ اژدہا کافر کو قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو، تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔